قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر صدق اللہ العظیم۔ حمد و تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شجاعت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کتاب رحمت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے، تأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہو۔ سامعین ذی وقار، تخلیق آدم سے لے کے تا صبح قیامت نیکی و بدی، خیر و شر کا سلسلہ ہر دور میں متلاشیان حق کا منتظر رہا۔ اگرچہ تخلیق کائنات اور انسان کی بطور نائب تقرری کا تقاضا حق کی سربلندی اور چشمہ ہدایت پر تشنگان ہدایت کا ہجوم ہے، لیکن مصلحت ربانی کبھی انسانیت کا امتحان لیتی ہے اور گردش افلاک اور مناظر کائنات چند ساعتوں کے لیے نیکی اور بدی کے معاملات کو دیکھتی ہے، اور گردش افلاک چند مناظر کے لیے تشنگان ہدایت کا امتحان لیتی ہے، اور گردش افلاک چشمان افلاک چند ساعتوں کے لیے تشنگان علم کا امتحان لیتی ہیں۔ چشمان افلاک کبھی یہ مناظر بھی دیکھتی ہیں کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے فرعون سے لے کر جھوٹی نبوت کے دعوے داروں تک کے مناظر بھی دیکھتی ہیں، اور انبیاء کے لاحق خون سے شروع ہونے والی یہ داستان حق پرستوں کے لہو سے جاری رہتی ہے، اور یہ قانون فطرت ہے کہ ہر نمرود کے مقابلے میں ابراہیم، ہر فرعون کے مقابلے میں موسیٰ، ہر باطل کے مقابلے میں حق، اور ہر ظالم کی سرکوبی کے لیے نفوس قدسیہ کا ظہور ہوتا رہا ہے۔ اور حضرات انبیاء علیہ السلام کی تشریف آوری ہر دور میں ظلمت کے پردوں کو چاک کرتی رہی، اور حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری نے بنی نوع انسان کو الیوم اکملت لکم دینکم کا مجدہ جاں فضا سنایا۔ اور جب کبھی بھی انسانیت کے چہرے سے تعلیمات محمدیہ کا عکس محو ہونے لگا، قلوب سے مقصدیت کا فقدان پیدا ہونے لگا، اعمال اور افعال اغیار کی سازشوں کا شکار ہونے لگے، تو ہر دور میں ورثائے دین محمد امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا علم لیے میدان عمل میں اتر آئے، اور نور مصطفی کی یہ کرنیں ہر دور میں نور و نگہت کے اجالے بانٹتی رہیں۔ لیکن گردش ایام نے کتاب ہستی کے اوراق پر جب جدیدیت کے رنگ بھرنا شروع کیے تو ابلیسیت کا رنگ نمو ہونے لگا۔ اپنوں کی بیزاری اور غیر کی عیاری نے ننگ ملت پیدا کیے، نظریات کے انتشار نے ملت کا شرازہ بکھیر کے رکھ دیا، اور ورثائے دین محمد آپس کے سطحی اختلافات میں الجھنے لگے، ایک دوسرے کے جبہ دستار اور عزت کو پامال کرنے کے در پہ اتر آئے۔ لیکن ایسے پرفتن اور توہمات سے اٹے ہوئے دور میں رب کائنات نے وہ مرد کلندر عطا کیا
جس نے بٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چلنا تھا، جس نے بکھری ہوئی ملت کو پھر یکجا کرنا تھا، آج دنیا اس مرد کلندر کو پیرزادہ محمد رضا ثاقب مصطفی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ آپ کی بلند پایہ سوچ اور اعلیٰ نظریات کا عملی نمونہ مرکز مصطفیٰ، جامعۃ المصطفیٰ اور ادارۃ المصطفیٰ کی صورت میں آپ کے سامنے ہے۔ جامعۃ المصطفیٰ کی دیدہ زیب عمارت ہمارے شاندار ماضی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ قرطبہ اور غرناطہ میں ہماری لازوال داستان کو بیان کرتی ہے۔ جامعۃ المصطفیٰ ایک فکر، ایک سوچ اور ایک انقلاب کا نام ہے۔ یہ گنبد خضراء سے پھوٹنے والی ضیاؤں کا عکس نور ہے۔ یہ صفا کے چبوترے سے نکلنے والے چشمہ ہدایت کا ایک محب سا اثر ہے۔ میرا جامعہ جامعۃ المصطفیٰ قرآن و سنت کا مخرج ہے۔ یہ رات کے پچھلے پہر میں کسی کے نچڑتے ہوئے آنسو کا ثمرہ رحمت ہے۔ یہ کسی کی شب زندہ داریوں اور سحر انگیزیوں کا نور ہے۔ میرا جامعہ رات کے اندھیرے میں ٹمٹماتے ہوئے دیے کی مانند ہے۔ میرا جامعہ دور حاضر میں ایسے ترازو کی مانند ہے جو جدت، قدامت اور عقیدت کو توازن میں رکھے ہوئے ہے۔ جامعۃ المصطفیٰ اقبال کی فکر کا ترجمان بھی ہے۔ یہ مضطرب دل لیے بے قرار نوجوانوں کا قافلہ بھی ہے۔ یہ پاکیزگی فکر و خیال اور عفت قلب و نظر کی درسگاہ بھی ہے۔ یہ مادیت کے بے سکون ماحول میں روحانی کیفیات کا درسگاہ بھی ہے۔ یہ مرکز نگاہ مصطفیٰ ہے۔ یہ مرشد گرامی کی آرزو اور تمناؤں کا محور ہے۔ یہ میری اور آپ کی محبتوں کا مرکز ہے۔ یہ ہم سب کی محبتوں کا مرکز ہے۔ جب بھی خیالات کی وادی میں جامعۃ المصطفیٰ کا نام آتا ہے تو دل کے نہاہانوں سے ایک دعا نکل کے لبوں پہ سج جاتی ہے۔ اے مرکز جاں، اے محور دل، سلامت رہے تیرے دیوار و در۔ اور میری گفتگو کا اختتام انہی الفاظ پہ ہوتا ہے۔ میں قدے میں آنے والوں، میں قدہ مت چھوڑنا۔ میں قدے میں آنے والوں، میں قدہ مت چھوڑنا۔ مرنے جینے کا کچھ مزہ ہے تو میں خانے میں ہے۔ والسلام۔